اس بیان کو پورا سنیں اور عمل کی نیت سے سنیں، انشاءاللہ بہت زیادہ نفع ہوگا۔ نیک و بد اعمال تولے جائیں گے میزان میں، ذرے ذرے کا ہوگا حساب حشر کے میدان میں۔ آج دنیا میں ظلم کا دورہ ہے۔ آج ہر شخص ایک دوسرے کا مال و اسباب ہڑپ کرنے کے چکر میں لگا ہوا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسرے کا مال چھین کر میں اپنی جائیداد میں اضافہ کر لوں گا تو میری دکان ترقی کر جائے گی، میری کھیتی باڑی بڑھ جائے گی، میرے بود و باش رہن سہن میں تبدیلی آ جائے گی۔ حالانکہ وہ یہ نہیں سوچتا کہ دوسرے کا مال اپنے مال میں ملا کر، دوسرے کا کھیت اپنے کھیت میں شامل کر کے وہ اپنے آپ کو جہنم کی دہکتی آگ کا مستحق بنا رہا ہے۔ وہ باور کیے ہوئے کہ دوسرے کے روپے پیسے نہ دے کر اس نے اپنے آپ کو ظاہری نقصان سے بچا لیا، حالانکہ اس کی اس حرکت کی وجہ سے ابدی دنیا کا نقصان اس کا مقدر بن چکا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ دوسروں پر ظلم زیادتی کر کے میں اپنی جاہ و حشم اقتدار میں اضافہ کر رہا ہوں، اپنا معیار زندگی بلند سے بلند تر کر رہا ہوں، حالانکہ اس کے یہ کام، اس کے یہ افعال اس کو دوزخ کے شعلوں کا لباس پہنا رہے ہیں۔ آج کا یہ انسان کس قدر نادان ہے کہ جن چیزوں کو اپنے فائدے کا سودا سمجھتا ہے وہ سراسر گھاٹے کا سودا ہے، مگر اسے سمجھ میں نہیں آتا۔ اسے دوسروں پر ظلم زیادتی کرتے ہوئے لطف آتا ہے، وہ دوسروں کا مال ہڑپ کر کے خوش ہوتا ہے، وہ دوسروں کی جائیداد غصب کر کے اپنی عقل مندی کی داد حاصل کرنا چاہتا ہے، اور وہ بھول جاتا ہے کہ اس کی یہ حرکتیں کتنی خطرناک ہیں اور کتنا خوفناک ہے وہ راستہ جس پر وہ چل رہا ہے۔ آج ہمیں اگر موقع مل جاتا ہے تو ہم پیسے دے کر، جھوٹے وکیلوں کے ذریعے جھوٹی گواہیاں دلوا کر، ہم بڑے ٹھاٹ سے مقدمہ کر کے کورٹ کے ذریعے دوسروں کی زمینیں ہڑپ کر لیتے ہیں۔ ارے پڑھو بخاری شریف کو حدیث جو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، من ظلم قید شبر من الارض فإنه يطبقه يوم القیامة من 7 ارضین۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کسی نے ایک بارش زمین بھی ظلم کسی کی دبائی ہوگی، جتنی جس کی زمین دبائی ہو تو اس زمین کے حصے کو گلے کا ہار بنایا جائے گا اور اس ظالم کی گردن پر لٹکایا جائے گا۔ آج کا انسان عدالتوں کا سہارا لے کر مقدمات لڑ کے، جھوٹی سچی گواہیاں دلوا کر، رشوت کی تھیلیاں کھول کر دوسروں کی جائیداد کو اپنی بنا لیتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ دنیاوی قانون کے روح سے یہ چیز میری ہو گئی تو اللہ تعالیٰ کے یہاں بھی یہ چیز میری ہو گئی، حالانکہ اس کی بھول ہے۔ قیامت تک وہ چیز اس کی نہیں ہو سکتی، اور اسے اس چیز سے فائدہ اٹھانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ وہ اس کے ذریعے جو کچھ حاصل کر رہا ہے وہ سب حرام ہے، وہ جہنم کا ایک ٹکڑا ہے جو اس نے جھوٹی گواہیاں دلوا کر رشوت دے کر حاصل کیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من ادعى ما ليس له فليس منا وليتبوأ مقعده من النار، کہ جو کسی ایسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے جو اس کی نہیں ہے اور اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کہا ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ محترم حضرات، یہ ظلم و زیادتی اور دوسروں کی جائیداد پر ناجائز قبضہ کرنا یہ حقوق العباد ہے، جو حقوق اللہ سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حق چاہے گا تو معاف کر دے گا، مگر بندوں کا حق بندی ہی معاف کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے گا، بلکہ قیامت کے دن بڑے خطرناک طریقے سے وصول کیا جائے گا۔ بھائیو، آج موقع ہے، ہم کو چاہیے کہ اس موقع کو غنیمت جانیں، ہم میں سے حقوق العباد میں جو کوتاہیاں ہوئی ہوں ان کی یہی معافی تلافی کرا لیں۔ ہم میں سے جس نے بھی اپنے کسی دوسرے بھائی کی جائیداد خواہ معمولی کیوں نہ صحیح ظلم لے لی ہو تو اسے واپس کر دے، اگر وہ بھائی زندہ نہ ہو تو اس کے ورثہ کو دے دے، اگر بالفرض وارث بھی نہ ہو تو اسے صدقہ کر دے، لیکن بہرحال اسے اپنے پاس نہ رکھے، اللہ سے صدق دل سے اپنی اس غلطی کی معافی مانگے، اللہ غفور الرحیم ہے، امید ہے کہ معاف کر دے گا۔ لیکن اگر آج ہم نے اس موقع کو غنیمت نہ جانا، معافی تلافی نہ کی، تو کل قیامت کے دن ہماری یہ ڈھیر ساری نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ کچھ کام نہ آئیں گے۔ ہم خواہ وہاں نیکیوں کے ڈھیر لے کر جائیں مگر اس سے ہمارا چھٹکارا نہ ہوگا، بلکہ ہماری یہ عبادتیں حقوق العباد کے سامنے بالکل بے حیثیت ہو کر رہ جائیں گی اور ہمیں بے یار و مددگار چھوڑ دیا جائے گا۔ پھر اس دن ہم زیادہ بیچارگی مفلسی میں کوئی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا صحابہ کرام سے کیا تدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا فینا یا رسول اللہ من لا درہم ولا متاع، ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس مال و متاع نہ ہو، روپیہ پیسہ نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کا مفلس وہ ہوگا جو قیامت کے دن بہت سی نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج وغیرہ لے کر آئے گا، مگر حال یہ ہوگا کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر الزام لگایا ہوگا، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو مارا پیٹا ہوگا، لہٰذا وہ بٹھا دیا جائے گا۔ ہر شخص اپنا بدلہ لینے آ جائے گا، اس کی نیکیاں اٹھا اٹھا کر دی جانے لگیں گی، یہاں تک کہ اس کی نیکیاں سب ختم ہو جائیں گی مگر دعوے دار باقی رہ جائیں گے، لہٰذا ان دعوے داروں کو گناہ اس پر لاد دیے جائیں گے، پھر وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے۔ آج ہم غیبت
اور चुगलखोरी में लगे रहते हैं, एक दूसरे पर तानो तशनी करते हैं, इत्हाम और बहतान लगाते हैं, एक दूसरे को सताने नीचा दिखाने की फिक्र में लगे रहते हैं। अरे ज़रा सोचिए, जब क़यामत के दिन इनके एवज़ हमारी नेकियां ली जाने लगेंगी, हमारे ऊपर जब हमारे जुल्म के बदले मजलूम की बुराइयां लादी जाने लगेंगी, फिर हम किस लायक रह जाएंगे? फिर हम अपनी बेचारगी की फरियाद किससे कर सकेंगे? खुदा भी हमारी कोई फरियाद न सुनेगा, खुदा भी हक वालों को हक लेने से ना रोकेगा। इन्नल्लाह ला यमनउ ज़ा हक़्क़िन हक़्क़हू। सच बात तो यह है कि अगर वहाँ भी मजलूमों का अपना हक न मिलेगा तो कहाँ मिलेगा, अगर वहाँ भी इंसाफ ना होगा तो कहाँ होगा। इसलिए हदीस शरीफ में फरमाया गया है, ला तुअद्दनल हुकूक़ इला यौमिल क़ियामति हत्ता युक़ाद लिश्शातिल जलहाइ मिनश शातिल क़न्ना, कि क़यामत के दिन हुकूक़ हकदारों तक ज़रूर भी ज़रूर पहुँचाए जाएंगे, यहाँ तक कि बेसींग वाली बकरी के लिए सींग वाली बकरी से बदला दिलवाया जाएगा। बुजुर्गों दोस्तों, हमें इन वईदों से डरना चाहिए, जुल्म ज़्यादती और हुकूक़ुल इबाद में कोताही करने से बाज़ आ जाना चाहिए, वरना हमारी सारी ज़िंदगी के अमाल अकारत हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। फिर उस दिन हम अफसोस से हाथ मारेंगे, फिर उस दिन का हाथ मारना कुछ काम ना आएगा। अल्लाह ताला हम सबको पूरे दिन पर चलने की तौफीक अता फरमाए।